حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز میں ایک رکوع اور دو سجدے کیوں ہیں؟ ایک رکوع جیسے ہے ویسے ہی ایک سجدہ بھی ہونا چاہیے۔ دو سجدہ ہونے کی کیا حکمت ہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نماز یا اس جیسی اور بھی جو عبادتیں ہیں، ان میں جو بھی احکام ہیں وہ احکام تعبدی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فرض کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، آپ کے سمجھ میں اور ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں وہ کام بجا لانا ہے۔ حکمتوں کے پیچھے اور مصلحتوں کے پیچھے پڑ کر ان احکام سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یا اس سے اپنے دل کو الگ کر لینا، اجاٹ کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات بھی ضرور ہے کہ اگر کوئی بندہ احکام خداوندی یعنی احکام شریعت کے حکمتوں کو جان لے اور پھر اس کے بعد اگر وہ عبادت کرے تو اس کے عبادت میں خضوع و خشوع میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم، ویسے تو یہ آپ کی اور ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اور آپ کو ایک رکوع اور دو سجدے ایک رکعت میں تو کرنے ہی پڑیں گے، لیکن پھر بھی بعض لوگوں نے اس کی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں۔ یہاں پر ہم ان میں سے 4 حکمتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ اس کی پہلی حکمت تو یہ ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا، چونکہ سجدے میں زیادہ تواضع اور انکساری ہے، عاجزی و انکساری زیادہ ہے بنسبت رکوع کے، اس لیے ایک بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ عاجزی و انکساری پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مقام کو اتنا ہی بلند فرماتا ہے۔ رکوع کے بنسبت سجدہ میں زیادہ عاجزی و انکساری ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ خوب سے خوب عاجزی و انکساری بجا لائے، اور یہ چیز سجدے میں ہے اس لیے اس کو 2 بار کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ بندے کی طرف سے عاجزی و انکساری سب سے زیادہ ظاہر ہو اور اس کا اظہار ہو، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ وہ عاجزی و انکساری پیش کرے۔ یہی وجہ ہے کہ سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے۔ سجدہ عبادت تو کفر ہی ہے۔ سجدہ تعظیمی کے تعلق سے بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتہائی درجے کی عاجزی و انکساری کا حقدار صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے لیے یہ روا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ عاجزی و انکساری پیش کیا جائے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہوئی۔ اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن جب وہ سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ انکار کیا، وہ اکڑا رہا، وہ کھڑا رہا۔ فرشتوں نے جب یہ حالت دیکھی تو انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی اس توفیق پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حکم کے بجا لانے کی توفیق بخشی، تو انہوں نے دوسرا سجدہ توفیق کے عطا ہونے کے شکرانے کے طور پر ادا کیا، اس لیے نماز میں 2 سجدے۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو آدم کو یہ حکم دیا کہ تم سجدے کرو، تو اس حکم کو پا کر بنو آدم میں سے جو مومنین تھے انہوں نے سجدہ کیا، اللہ کے حکم کو بجا لایا۔ جب انہوں نے دیکھا سجدے سے سر اٹھا کر کہ ایک وہ جماعت جو کفار کی ہے انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر مومنین نے دوبارہ اس شکرانے کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے شکرانے کے طور پر بندوں نے دوسرا سجدہ کیا۔ اس وجہ سے نماز میں 2 سجدے۔ اور ایک وجہ جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہے اور اسے مٹی ہی میں جانا ہے۔ تو جب بندہ نماز میں ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تصور آنا چاہیے، یہ خیال آنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، تو جب آپ سجدے میں گئے تو اس وقت اپنی تخلیق
کا ذکر، تخلیق کا خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے بنایا، اس لیے مٹی پر سجدہ کر رہے ہیں، یہ ایک سجدہ۔ پھر چونکہ انسان کو مرنے کے بعد اس دنیا سے مٹی ہی میں جا کے ملنا ہے، مٹی میں ہی جانا ہے، اسی لیے یہ دوسرا سجدہ مٹی میں جانے کا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کی ایک طرح سے یہ تعبیر ہے نماز میں 2 سجدے کرنے کی۔ تو ناظرین کرام، اس طرح سے کچھ حکمتیں ہیں، اگر یہ حکمتیں نہ بھی ہوتی تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ہمیں 2 سجدے کرنے ہیں نماز میں، تو 2 ہی کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو گفتگو سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔